ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر مارچ کی 14 اور رمضان المبارک کی 24 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ونے کمار سکسینہ نے جمعہ کے روز سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف بدھسٹ اسٹڈیز چولم سر کے آریہ نگر جن آڈیٹوریم میں منعقدہ ایک پروقار تقریب میں یونین ٹیریٹری لداخ کے چوتھے لیفٹیننٹ گورنر کی حیثیت سے حلف اٹھایا. جموں کشمیر اور لداخ کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ارون پلی نے انہیں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا. اس سے قبل چیف سیکرٹری آشیش کندرا نے صدر جمہوریہ ہند کی جانب سے جاری کردہ تقرری کے احکامات کو پڑھ کر سنایا، جس کے بعد سکسینہ نے چارج سرٹیفکیٹ پر دستخط کیے. مسٹر سکسینہ نے لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کی حیثیت سے کویندر گپتا کی جگہ لی ہے. حلف برداری کی تقریب کے بعد ونے کمار سکسینہ کو لداخ پولیس کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. تقریب کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کا لداخ کے عوام کی خدمات کا ذمہ سونپنے پر شکریہ ادا کیا. لداخ کو ہندوستان کا تاج قرار دیتے ہوئے انہوں نے یقین دلایا کہ وہ عوام کی خواہشات اور ضروریات کے مطابق پوری تندہی سے کام کریں گے. اپنے ترقیاتی نقطہ نظر سے روشنی ڈالتے ہوئے مسٹر سکسینہ نے کہا کہ وہ عوام کو درپیش مسائل کو سمجھنے اور عملی اور پائیدار حل تلاش کرنے کے لیے لداخ کے دیہاتیوں اور دور دراز علاقوں کا دورہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ لداخ میں سیاحت کی زبردست صلاحیت موجود ہے اور ان کے اولین ترجیحات میں ایک لداخ کو ملک اور دنیا کے خوبصورت ترین مقبول ترین سیاحتی مقامات میں شامل کرنا ہوگا. لیفٹیننٹ گورنر نے پائیدار اور ماحول دوست ترقی کی اہمیت پر بھی زور دیا اور نوٹ کیا کہ لداخ کے نازک ماحولیاتی نظام کے لیے محتاط منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. انہوں نے شہری بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیا، جس میں صفائی اور سیوریج ٹریٹمنٹ کی سہولیات کی توسیع شامل ہے. عوام کی فلاح و بہبودی کے لیے انتظامیہ کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے مسٹر سکسینہ نے کہا کہ جیسا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں ذمہ داری سونپی ہے، وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ لداخ کے عوام کو کبھی مایوسی نہ ہو. انہوں نے مزید کہا کہ وہ عوام کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور لداخ کو ایک ترقی یافتہ اور خوشحال مرکز کے زیر انتظام علاقہ بنانے میں ان کا تعاون حاصل کریں گے. انہوں نے کہا کہ وہ معاشرے کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ملنے اور ان کے مسائل حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. یاد رہے کہ اس تقرری سے قبل موصوف دلی کے لیفٹیننٹ گورنر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں، جہاں انہوں نے شہری نظم و نسق، ماحولیاتی تحفظ اور عوامی انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے. حلف برداری کی تقریب میں چیف ایگزیکٹو کونسلر کری ڈاکٹر جعفر آخون، لداخ سے رکن پارلیمنٹ محمد حنیفہ جان، ٹھیکچے رنپوچے، ڈی جی پی لداخ مکیش سنگھ، جی او سی 14 کور لیفٹیننٹ جنرل ہتیش بلّا، مہابودھی انٹرنیشنل میڈیسن سینٹر کے بانی بکو سنگ سینا، لداخ کے سابق رکن پارلیمنٹ جمیعت سنگھ نمگیال، پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لیہ سپلزس آمو، ہل کونسل کرگل کے ایگزیکٹو کونسلرز، ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز، ڈپٹی کمشنر لیہ رومل سنگھ ڈونگ، ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار، ایس ایس پی لیہ شری رام آر، ڈائریکٹرز اور محکموں کے سربراہان، مختلف سیاسی، مذہبی اور سول سوسائٹی تنظیموں کے نمائندے، ریاستی اعزاز یافتہ نامور شہری، سینئر سرکاری افسران، عدلیہ حکام اور ہندوستانی فوج، آئی ٹی بی پی اور لداخ پولیس کے افسران موجود تھے. مرکزی حکومت نے لداخ کے معروف ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کی قومی سلامتی ایکٹ کے تحت نظر بندی کو منسوخ کرتے ہوئے ایک اہم فیصلہ کیا ہے. حکام کے مطابق یہ فیصلہ خطے میں امن و امان کی صورتحال کو معمول پر لانے اور کشیدگی کو کم کرنے کے پیش نظر کیا گیا ہے. وانگچک کو 26 ستمبر 2025 کو لیہ میں مبینہ طور پر پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے NSA کے تحت حراست میں لیا تھا. انہیں ابتدائی حراست کے بعد جودھ
پور سینٹرل جیل منتقل کر دیا گیا تھا۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ حالات کا جائزہ لینے کے بعد یہ نوٹ کیا گیا کہ وہ وانچوک NSA کے تحت اجازت دی گئی احتیاطی حراست کی زیادہ سے زیادہ مدت کا نصف سے زائد حصہ گزر چکے ہیں۔ اس کے پیش نظر ان کی نظر بندی کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ بات چیت کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جا سکے۔ قابل ذکر ہے کہ وانچوک کے اہلیہ ڈاکٹر گیتانجلی آمو نے سپریم کورٹ میں ان کی نظر بندی کو چیلنج کرتے ہوئے درخواست دائر کی تھی۔ درخواست میں نظر بندی کے حکم کے قانونی حیثیت پر سوال اٹھاتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس معاملے کی سماعت جسٹس اروند کمار اور جسٹس پرسنا بی ورلے پر مشتمل بینچ کر رہی ہے۔ توقع ہے کہ سپریم کورٹ میں اب باقی ماندہ قانونی کارروائی طے شدہ شیڈول کے مطابق جاری رہے گی۔ سونا وانچوک کو ہمالیہ کے خطے میں پائیدار ترقی اور ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے ان کی طویل جدوجہد کے لیے جانا جاتا ہے۔ وہ مقامی مسائل خاص طور پر لداخ کی منفرد ثقافت اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ سونا وانچوک کی رہائی کی خبر نے لداخ میں خوشی کی لہر دوڑا دی ہے۔ عوام میں ان کے خلاف الزامات واپس لینے اور NSA ہٹائے جانے پر شدید جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ تاہم ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ پیش رفت لداخ کے مسائل کے حل کا صرف ایک پہلو ہے۔ واضح ہے کہ لہر پیپلز پارٹی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس نے 16 مارچ کو لداخ بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ عوام سونا وانچوک کی رہائی کو اپنے حق کے خود ارادیت اور علاقائی مطالبات سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت کا یہ فیصلہ 16 مارچ کی تحریک پر کیا اثر ڈالتا ہے اور کیا یہ خطے میں استحکام کی راہ ہموار کرے گا۔ ایران اور امریکہ اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے باعث اسلامی جمہوریہ ایران میں پھنسے ہوئے لداخ کے تمام 280 زائرین بحفاظت آرمینیا پہنچ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ زائرین آج صبح ایران سے آرمینیا کی سرحد عبور کر کے آرمینیا میں داخل ہو گئے، جو گزشتہ 3 روز سے ایران کے ایک سرحدی گاؤں میں مقیم تھے۔ اس سلسلے میں ہم نے ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ لداخ کے تمام زائرین اسلامی جمہوریہ ایران سے آرمینیا میں داخل ہو چکے ہیں۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ آرمینیا سے یہ زائر کب تک ہندوستان پہنچیں گے، اس کے بارے میں مزید تفصیلات بعد میں بتائی جائے گی۔ واضح رہے کہ ایران اور امریکہ اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے پیش نظر متعدد ممالک کے شہری ایران میں پھنس گئے تھے، جن میں ہندوستانی شہری بھی شامل ہیں۔ انہیں بحفاظت وطن واپس لانے کے لیے حکومتی سطح پر کوششیں جاری ہیں۔ اس سے قبل رکن پارلیمنٹ لداخ حاجی محمد حنیفہ جان نے وائس آف لداخ کے ساتھ ایک رسمی گفتگو کے دوران اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے زائرین کی بحفاظت وطن واپسی کے لیے کوششیں کی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ زائرین کو تہران سے آرمینیا کے سرحد تک پہنچایا گیا ہے اور امید ہے کہ وہ جلد ہی آرمینیا سے ہندوستان واپس آئیں گے۔ خیال رہے کہ لداخ سے عموماً لوگ ایران اور عراق کے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں، لیکن حالیہ کشیدگی کے باعث اکثر زائرین واپس نہیں آ سکے۔ اب آرمینیا پہنچنے کے بعد ان کے وطن واپسی کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ تاہم آرمینیا سے ہندوستان آنے کا سفر طے کرنے میں کچھ وقفہ لگ سکتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کرگل نے یقین دہانی کرائی ہے کہ زائرین کی وطن واپسی کے حوالے سے جو بھی معلومات ملتی ہیں فوری طور پر آگاہ کر دیا جائے گا۔ ضلع کرگل کے سب ڈویژن شکر چتن اور یوگما کھربو میں خدمت عوام کے نام سے عوامی رابطہ پروگرام کامیابی سے منعقد ہوا، جس میں مقامی رہائشیوں اور مختلف سرکاری محکموں کے افسران نے بھرپور شرکت کی۔ یہ پروگرام ضلع انتظامیہ نے اچھے حکمرانی کو فروغ دینے اور لوگوں کی دہلیز پر سرکاری سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے مقصد سے منعقد کیا گیا تھا۔ یہ اقدام لداخ کے چیف سیکرٹری کی ہدایت پر جاری ضلعی سطح کے آؤٹ ریچ پروگرام کا حصہ تھا۔ اس پروگرام کی نگرانی اسسٹنٹ کمشنر ریونیو جہانگیر آخون نے کی۔ اس دوران علاقے کے رہائشیوں نے فعال طور پر شرکت کی اور ترقیاتی مطالبات پیش کیے، جن میں اہم مسائل پر بات چیت کی گئی۔ ان میں PHC شکر میں طبی عملے کی کمی، شکر میں کمیونٹی ہال کی تعمیر، لالونگ سنڈو سڑک کی توسیع اور یوگما کھربو میں موبائل نیٹ ورک ٹاور کی تنصیب شامل ہیں۔ مختلف محکموں کے افسران نے عوام سے بات چیت کی، ان کے مسائل سنے
اور مناسب کارروائی کا یقین دلایا۔ اس پروگرام نے انتظامیہ اور مقامی آبادی کے درمیان براہ راست روابط کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم مہیا کیا۔ ضلع انتظامیہ نے اس طرح کے اقدامات کے ذریعے عوامی خدمات کی فراہمی کو مضبوط بنانے اور ضلع کے ہر کونے تک سرکاری سہولیات پہنچانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ جموں کشمیر کابینہ نے منگل کو متفقہ طور پر نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس کی گہری تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ ایک سرکاری ترجمان کے مطابق کابینہ نے مسافر گاڑیوں کے کرایوں میں 18% اضافے کی بھی منظوری دے دی۔ یہ مطالبہ ٹرانسپورٹرز نے 50% کا اضافہ مطالبہ کیا تھا، تاہم حکومت نے 18% اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ فلسطین کے القصام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت پر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی میزائل حملے فلسطینی عوام کے زخموں کا مرہم اور دکھوں کا مداوا ہیں۔ اپنے ایک پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ یہ حملے جو کہ کلسٹر وار ہیڈز والے میزائلوں سے کیے جاتے ہیں، تل ابیب کی فضاؤں میں آگ بکھیرنے سے پہلے دنیا بھر کے آزاد منش لوگوں کے دلوں کو روشنی عطا کرتے ہیں۔ القصام بریگیڈ کے ترجمان نے کہا کہ وحشیانہ جنگ کے باوجود عالمی یوم القدس کی ریلیوں میں لاکھوں ایرانیوں کی شرکت اور عوام اور حکومت کے درمیان دکھائی دینے والا اتحاد فلسطین کی حمایت میں ان کے اصولی موقف کی ایک اور علامت ہے۔ ابو عبیدہ نے مزید کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران آیت اللہ سید مجتبی خامنائی کی قیادت میں اسی راہ پر گامزن ہے جسے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔